گونگلوں تو مٹی نہیں چاڑنی. اور یہ بات یاد رکھیے گا ہے ہمارا تو امتحان ہی کچھ نہیں نا جی. ہم تو اللہ کا شکر ہے اوپر کوپا لگا ہوا ہے, نیچے جناب قالین بچھے ہوئے ہیں, جیسے پروگرام ختم ہوگا آپ کے لیے بڑا بہترین سا لنگر بھی پکا ہوا ہے. تو پھر یہ امتحان تو نہ ہوا. امتحان تو حضرت بلال نے دیا کیونکہ انہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے پڑھا. امتحان تو انہوں نے دیے, ہم نے کیا امتحان دینے. اسی لیے تو میں بچوں کو کہتا ہوں کہ ہمارے ایک بزرگ ہیں تو جو آج حالات بن گئے ہیں نا ہمارے, وہ بڑے دکھ سے کہتے ہیں, کہتے یار ہمارے بڑے وہ ہیں جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے, اور ہم وہ ہیں کہ مکھن کھاتے ہوئے بھی دانت گھستے ہیں. اب تو مکھن ہے یار, اب تو ہے ہی کچھ بھی نہیں. اب تو تم ان کا نام لو یار, لوگ تمہیں کرسیوں پہ بٹھائیں گے, خود نیچے بیٹھیں گے. لوگ تم پہ پھول پھینکیں گے, تمہاری جوتیاں اٹھائیں گے, تمہارے ہاتھ چومیں گے. اب تو نہ ابو جہل ہے, نہ ابو لہب ہے, نہ عتبہ, نہ شیبہ, نہ ولید بن مغیرہ ہے. اب تو کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے جی تو دیکھیں ایک اور بات بھی ہے, میں کہتا ہوں یہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اہل سنت کی قبولیت کی ایک نشانی ہے. یہ دلیل ہے ہمارے حق پہ ہونے کی. ہم دنیا میں مشہوری درود والے ہیں. ہم تو ٹریول کرتے ہیں نا. اب تو یہ جو یوٹیوب ہے یا یہ جو فیس بک وغیرہ ہے, اس نے معروف اتنا کر دیا کہ اب نہیں پوچھتا کوئی. لیکن جب ابتدا تھی نا, ابھی نہیں یہ معاملہ ہوا تھا, تو ظاہر ہے ٹریول کرنا تو اسپیشلی اگر کہیں آرمی والوں نے روک لینا تو ان کا پہلا سوال ہی ہوتا تھا کہ درود والے ہو کہ ورود والے ہو. تو میں کہتا ہوں دیکھو یار کیسا اللہ کا کرم ہے, یہ ہم معروف درود والے ہیں, جس کے لیے اللہ خود فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. ہم تو مشہور ہی درود والے ہیں, ٹھیک ہے جی. اس لیے جس نسبت سے آپ معروف ہیں حضرت, اس نسبت کو کچا نہ ہونے دیں. شاید یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. میں کہتا ہوں اب 10 دن کے بھی بیٹھے ہوں, لیکن جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے تو اس طرح کا پڑھا کرو کہ لگ پتہ جائے حضرت. سبحان اللہ. تو یہ یاد رکھیں حضرت جی, آپ کی محفلوں سے بڑے پیغام جاتے ہیں. میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں, ظاہر ہے ہم تک باتیں آتی جاتی رہتی ہیں. کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم کھول کے نہیں بیان کر سکتے, باتیں آتی جاتی رہتی ہیں. یہ جو آپ کی محفلیں ہوتی ہیں نا, یہ نہ سمجھا کرو کہ صرف آپ چاہنے والے بیٹھے ہو. آپ کو کیا پتا کہ یہاں کس کس ایجنسی کا بندہ بیٹھا ہو. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں, یہاں فرانس کی ایجنسی کا بھی ہو سکتا ہے بیٹھا ہو, یہاں جرمنی کی ایجنسی کا بھی بیٹھا ہو. کیونکہ حضرت جی ماشاءاللہ قبلہ پیر صاحب بیٹھے ہیں, علماء کثیر تعداد میں موجود ہیں. اب ان کو تو سبق ہی سنانا ہے. آج تو حضرت جی ہم مغلوب ہیں, ہم غالب نہیں ہیں. آج کبھی دور تھا جب ہم غالب تھے, خلافت عثمانیہ تھی, ٹھیک ہے جی, کبھی خلافت عباسیہ تھی. ہم غالب تھے حضرت. وہ تو تب بھی باز نہیں آئے حضرت. اس دور میں بھی انہوں نے حضور نبی علیہ السلام کا دست مبارک چوری کرنے کی کوشش کی ہے, یاد ہے نا آپ کو واقعہ. تو آپ کے خیال میں کیا اب وہ غالب ہیں, ہم مغلوب ہیں, تو کیا وہ باز آ گئے ہیں حضرت؟ وہ بھی باز نہیں آئے. وہ آپ کے خلاف آج بھی اسی طرح سرگرم ہے حضرت. بس یہ ہے کہ ہم ڈلے پہ گئے ہیں. جو آپ کی محفلیں ہوتی ہیں اس میں یہ نہ سمجھا کرو سارے آپ ہی بیٹھے ہو, یا انڈیا کے جاسوس بھی بیٹھتے ہیں, اور آپ کی محفلوں کو باقاعدہ مانیٹر کیا جاتا ہے, لکھا جاتا ہے. اچھا جو درود پڑھن دی واری آئی سی بھلنے نے کی کیتا, تو کیا اس نے رپورٹ لکھ کے پیچھے بھیجی؟ انہوں نے ککھ بھی نہیں کیتا. نہیں, جب درود پڑھنے کی باری آئی اس طرح کا پڑھو کو, اگر کوئی بیٹھا بھی ہو تو اس کے بھی کان کھڑے ہوں, وہ بھی پیچھے اپنے مائی باپ کو یہ رپورٹ لکھ کے بھیجے, ٹھیک ہے بھائی ہم انہوں ٹلے نے, لیکن جب بات آتی ہے نا حضور نبی علیہ السلام کی, پھر نہیں ٹلے کوئی, پھر یہ نہیں ٹلے. یہ اپنا وتیرہ بناؤ. جب درود پڑھنے کی باری آئے دیوانہ وار. اور میں یہ اپنی طرف سے آپ کو نہیں کہہ رہا, یہ حدیث کا مفہوم ہے. محبوب علیہ السلام نے تو پڑھنے کو کہا ہی نہیں, صرف پڑھنے کو نہیں کہا, بلکہ محبوب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, اور فرماتے ہیں او انت مجنون, اس طرح پڑھنا ہے کہ دیکھنے والا سمجھے کہ دیوانہ ہو گئے ہیں. ہاں, اور ہمارے بڑوں میں وہ دیوانگی تھی. میں کہتا ہوں حضرت کو زیادہ وقت تو نہیں گزرا, کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا جب ہمارے بڑوں کے یہ بھی انداز تھے حضرت, جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں. کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا حضرت, تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے. جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں, درشن کا تو درشن ہو, نظرانے کا نظرانہ ہے. میں کہتا ہوں یار وہ تو آنکھیں بھیجنے کو بھی تیار کھڑے تھے. چلو وہ وہی تھے حضرت جی, ہم ہی ہیں. لیکن جس دور سے ہم گزر رہے ہیں
آپ اگر محبت سے درود بھی بھیجیں گے تو یہ بھی بڑا کام کرے گا، بڑا کام۔ اس لیے حضرت جی اب وقت آ گیا ہے، وہی بچے گا جو حضور نبی علیہ السلام کے در پاک کا غلام رہے گا، باقی شیطان بدعقیدگی اس کو نہیں چھوڑے گی کوئی بھی۔ وہی بچے گا جو حضور نبی علیہ السلام کے در پاک سے جڑا رہے گا، جو علماء حق سے جڑا رہے گا، جو سادات عظام سے جڑا رہے گا، باقی نہیں بچے گا۔ اس لیے حضرت جی خوب محنت کرو۔ اور دیکھو نا اعلیٰ حضرت نے تو درد ہی بڑھا دیا۔ آپ فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے، مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجئے۔ اب چلو میں آگے نہیں جاؤں گا، ہیں اور اینڈ پہ کمال کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ہم تو بھول گئے نا، ہمیں تو شرم آتی ہے جی، ہم تو جھجکتے ہیں جی، نہیں میں نے شرم آتی، اور جا تو کیسا بندہ ہے، تجھے ان کا نام دیتے شرم آتی ہے، تجھے ان کا نام۔ مجھے حضرت اب کو نکاح کے لیے بھی بلایا، میں بہت کم جاتا ہوں کیونکہ میں تھوڑا سا حساس اور جذباتی بندہ ہوں۔ میں وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ جناب آپ کے یہاں تو نہیں مجھے پتا، ہمارے ادھر پنجاب میں جناب وہ 60 سال دا بابا بھی نچن ڈے ہے، جناب خالہ بھی نچن ڈی ہے، پھپھو بھی نچن ڈی ہے جی، کیا جی بیٹے کی شادی کی خوشی ہے۔ میں کہتا تو بیٹے کی شادی کی خوشی میں ناچنے کو تیار ہے، تو ان کی محبت میں دیوانہ وار درود پڑھنے کو تیار نہیں ہے؟ یہاں بھی تو لاؤ نا دیوانگی، یہاں بھی تو دیوانگی لاؤ نا۔ اور حضرت آپ جس در پہ جاؤ آپ کو دیوانگی ملے گی۔ یہ ماں ہی تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے نا تو جبرائیل امین علیہ السلام بطور خادم ساتھ چلے گئے، لیکن آگے جا کے کیسا مقام آیا کہ عرض کرتے ہیں محبوب علیہ السلام میں اب آگے نہیں جا سکوں، محبوب علیہ السلام میں آگے نہیں جا سکوں گا۔ محبوب علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل وجہ، عرض کی محبوب آگے جاؤں گا تو پر جل جائے گا۔ جبرائیل امین علیہ السلام رہ گئے، محبوب علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اب ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، ہم نے کتابوں سے پڑھا ہے، بزرگ فرماتے ہیں وہ تھے جبرائیل امین علیہ السلام، وہاں ہوتے نا اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، وہاں اگر ہوتے نا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، انہیں پتہ کیا عرض کرنی تھی؟ انہوں نے عرض کرنی تھی محبوب ہمیں سڑ جائیں گا جانا میں نہ لیجئے، ہمیں سڑ جائیں گا جانا میں نہ لیجئے، لاؤ وہ دیوانگی ہے۔ اسی لیے تو اقبال کہتے ہیں نا، اقبال کہتے ہیں بھئی مجھ سے نہیں اس کو الو کا بیل بنا گیا، خوش آمد خوش آمد خوش آمد اور بس خوش آمد ہے۔ نہیں، اقبال نے سچ کہہ دیا۔ فرماتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز۔ ہاں جی، اب پڑھو اپنے اسلاف، پڑھو کیمیہ سعادت، پڑھو احیاء العلوم، پڑھو فوائد الفوائد، پڑھو مکتوبات شریف، آپ کو پتہ چلے ہمارے بزرگوں کے انداز کیا تھے۔ حضرت سیدنا حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ تصوف میں ایک نام ہے، ایک سند ہے، ایک حوالہ ہے، ایک دلیل ہے، تصوف میں طریقت میں آپ کی پیروی کی گئی ہے حضرت۔ وہ حضرت حارث محاسبی فرماتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں۔ دیکھو حضرت جی ان لوگوں میں کتنی کثر نفسی تھی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ان کی زیارت کا قصد کیا، کتنا سونا دور تھا جب ولی بھی ولیوں کی زیارت کرنے جایا کرتے تھے۔ تو پھر کمال یہ تھا کہ حضرت جی جس کے پاس کوئی اس کی زیارت کرنے آتا تھا اس کو بھی پتا ہوتا تھا یہ کیا سودا لینے آ رہا ہے، وہ بھی پہلے وہ والی دکان سے جا کے بیٹھا ہوتا تھا۔ حضرت سیدنا حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا نا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت نے ایک لکڑی کے پیالے میں نا آٹا گھولا ہوا ہے اور بڑا مزہ لے کے کھا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ نا کبھی کبھی ہمیں بھی کچھ اس طرح کا کھانا پڑ جاتا ہے کہ ہمیں پسند نہیں ہوتا، لیکن دل رکھنے کے لیے ہم چپ کر کے کھا لیتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے ہمارے چہرے پہ آنے والے اثرات بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو کھا رہا ہے اس کو مزہ نہیں آ رہا، بس بیچارہ کچھ مجبوری سے ہی کھا رہا ہے۔ اور فرماتے ہیں کھا تو حضرت آٹا رہے تھے لیکن آپ کے چہرے پہ کوئی ایسے اثرات نہیں تھے، کوئی حزن و ملال نہیں تھا، بڑی خوشی سے کھا رہے تھے۔ پھر ہمیں تو نہیں کسی نے کہا تھا تیرے عشق میں یا یار ہم نے کیا کیا نہ کیا ہے، تیرے عشق میں یا یار ہم نے کیا کیا نہ کیا ہے۔ خندق غزوہ خندق میں خندق کھودی جا رہی ہے، صحابی حاضر خدمت ہوئے، پیٹ سے کپڑا اٹھا کے دکھایا، عرض کی محبوب دیکھو
میں ٹیڈ اتنے پتھر بن کے خندق کھودنے محبوب علیہ السلام خوشی ہوئے اپنے شک میں مبارک سے کپڑا اٹھا کے دکھایا، فرمایا میرے غلام تو نے ایک بندہ دیکھ، تیرے آقا نے دو بندے ہیں، تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا نہ کیا ہے، تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا۔ حضرت سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت رضی اللہ فرماتی میں نے 4 روٹیاں بنائی، ایک امام حسن کے لیے، ایک امام حسین کے لیے، ایک مولا علی مشکل کشا کے لیے، ایک اپنے لیے۔ فرماتی سب نے کھا لی۔ کہتی جب میں روٹی کھانے لگی تو دل میں خیال آیا پتہ نہیں محبوب خدا ہے امام الانبیاء اس کائنات کی تخلیق کی وجہ جانے کائنات ہیں، میرے بابا جان نے بھی پتہ نہیں کچھ کھایا کہ نہیں کھایا ہے۔ فرماتی آدھی روٹی توڑی، اس میں تھوڑا سا سالن رکھا اور فرماتی میں اپنے بابا جان کی بارگاہ میں لے کے حاضر ہوں، جا کے روٹی پیش کی۔ حضور نبی علیہ السلام نے پوچھا فاطمہ یہ کیا؟ عرض کی بابا 4 روٹیاں بنائی، ایک حضرت علی، ایک امام حسن، ایک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ میرے حصے کی تھی۔ کھانے لگی تو دل میں خیال آیا پتہ نہیں میرے بابا نے بھی کچھ کھایا کہ نہیں کھایا۔ سبحان اللہ۔ پتر پتر نہ رویا کرو، ایتی یہیں کر دی مجھے یہ پوچھ دیا حضرت جیتی ہیں فرماتی ہیں بابا یہ آدھی آپ کے لیے ہے، آدھی میں نے اپنے لیے رکھی ہے۔ تو لکھا ہے کہ محبوب خدا کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا فاطمہ 3 دن گزر گئے تیرے بابا کے پیٹ میں ایک نوالا بھی نہیں گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جی ہم نے تو زندگی اور کھانے کو سمجھ لیا، آج کی پکایا ہے، کل کی پکانا ہے، راتی کی پکنا ہے، اتھے کی کھادا اتھے کی کھانے جا کے۔ اب تمہاری بس لگتا ہے زندگی اسی شے کا نام ہے اور نانا۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ ایک تابعی بزرگ ہیں، فرماتے ہیں مجھے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کا بڑا شوق، کہتے وقت نہیں ملا۔ وقت تب ملا جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لا چکے تھے۔ فرماتے رمضان مبارک میں کوفہ گیا، کہتے وہاں رمضان مبارک تھا، کہتے ایک لنگر خانے میں نا فرماتے میں نے روزہ افطار کیا، انواع اقسام کے کھانے پکے ہوئے تھے۔ کہتے روزہ افطار کر کے نا کہتے میں نماز پڑھنے کے لیے جامع مسجد آ گیا۔ کہتے جب مسجد آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد کے کونے میں ایک بزرگ بیٹھے ہیں، سونے اتنے کے دیکھ کے رب یاد آئے، سونے اتنے کے دیکھ کے رب یاد آئے۔ لیکن کہتے ہیں ان کے سامنے ایک پیالہ پڑا ہے جس میں جو کہ ستو بھگوئے ہوئے اور حضرت اس سے روزہ افطار کر رہے ہیں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں روزہ وہ افطار کر رہے تھے، دل میرا کٹ رہا تھا، وہ سارا دن گرمی کا روزہ اور اتنا سخت کھانا۔ کہتے میں ان کی خدمت میں گیا، سلام پیش کیا، عرض کی حضور سارے دن دا روزہ ہے، اتنا سخت کھانا تے نہ کھاؤ، کول ہی بڑا ایک امیر دا لنگر کھانا ہے، چلو جا کے جو دل کرے گا کھاؤ، ہر شے بنی ہے۔ وہ تابعی بزرگ کہتے ہیں وہ مجھے آگے سے فرمانے لگے اللہ تجھے اس کی جزا دے، لیکن میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں اور میں دنیا کو 3 طلاقیں دے چکا ہوں۔ کہتے لیکن ان کی محبت میرے دل میں اس طرح گھر کر چکی تھی کہ مجھ سے نہیں رہا گیا۔ کہتے میں لنگر خانے چلا گیا، وہاں جا کے میں نے لوگوں سے پوچھا اس لنگر خانے کے انچارج کون ہے؟ کہتے سامنے ایک نوجوان کھڑے تھے، ان کی طرف اشارہ کیا گیا، کہتے وہ بھی بڑے سونے، وہ بھی بڑے سونے۔ کہتے میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جا کے عرض کی حضرت آپ کے لنگر خانے میں ہر نعمت موجود ہے، یہ ساتھ ہی جامع مسجد میں ایک بزرگ بیٹھے ہیں اور وہ جو کہ ستوؤں سے اپنا روزہ افطار کر رہے ہیں، میں نے ان کو دعوت دی ہے ادھر آنے کی، لیکن وہ کہتے ہیں میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں اور میں دنیا کو 3 طلاقیں دے چکا ہوں، تو وہ تو نہیں آ رہے، تو آپ اس طرح کریں کسی برتن میں مجھے تھوڑا تھوڑا کھانا دے دیں تاکہ میں ان کے لیے لے جاؤں۔ تو بزرگ فرماتے ہیں وہ جو نوجوان تھے ان کی آنکھیں نم ہو گئیں، مجھے پوچھتے ہیں تو کون ہے؟ کہتے ہیں میں نے اپنا تعارف کروایا، پھر پوچھتے ہیں کوفہ کیا کرنے آئے؟ کہتے میں نے عرض کی میں حضرت مولا علی مشکل کشا کی زیارت کرنے آئے۔ پھر پوچھتے ہیں کیا تو نے اس سے پہلے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی ہے؟ وہ کہتے میں نے نہیں۔ کہتے ہیں پھر رو پڑے، کہتے ہو پھر تجھے کیا پتا میں انہی کا بیٹا امام حسن، انہی کا بیٹا امام حسن، یہ لنگر خانہ انہی کا ہے اور جن کو تو مسجد میں چھوڑ کے آیا وہ حضرت مولا علی ہے۔ ہم نے حضرت جی زندگی پتہ نہیں کس کو سمجھ لی، ہم نے سمجھا شاید ہم آئے یہاں کھانے ہیں، کھایا 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 بس کھایا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی سلسلہ علیہ چشتی بچپن میں والد وصال فرما گئے،
کفالت نانا دادا جان کی طرف آئی، وصال کر گئے، نانا جان وصال کر گئے۔ اب سادات کا وہ گھرانہ، اور آپ کو پتہ سادات تو پھر غیور ہوتے ہیں، خون رسول ہے جی۔ وہ خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں، والدہ صاحبہ، چھوٹی ہمشیرہ اور ایک ہماری خادمہ، کہتے ہیں پہلے گھر کا سامان بکا، پھر نوبت یہاں تک آئی کہ اماں جی نے چرخہ کاتنا شروع کیا، وہ کپڑا بنتا، وہ کپڑا بازار بکتا، اور پھر سادات کے گھر میں چولہا جلتا۔ خواجہ صاحب خود فرماتے ہیں میں 5 دن کا بھوکا تھا، اور عمر مبارک تھی اس وقت صرف 6 سال۔ کہتے ہیں میں 5 دن کا بھوکا تھا۔ فرماتے جب بھوک برداشت نہیں نہ ہوئی تو کہتے میں اپنی اماں جان کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ نے عرض کی اماں 5 دن کا بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دو۔ فرماتی ہیں اماں جان نے مجھے سینے سے لگایا، اور آگے سے فرماتی ہیں نظام الدین آج صبر کر لے سی اللہ دے پرونے ہیں۔ فرماتی ہیں اس جملے نے میرے دل میں وہ نور پیدا کیا کہ میں کتنے دن اسی جملے کے مزے لیتا رہا کہ سی اللہ دے پرونے ہیں۔ کہتے میں بھوکا تھا، کہتے اماں جان رات کو بھی نہیں سوئی، دن کو بھی نہیں سوئی، اور محنت کی اور محنت کی۔ کہتے کپڑا بن گیا، کپڑا بازار بکنے چلا گیا، بک بھی گیا، آتو ایک خادمہ کھانے کا ڈھیروں سامان لے کے آئی۔ اب فرماتے اماں نے سامنے سامان رکھا اور بلا کے مجھے فرمانے لگی نظام الدین کھا جو کھانا ہے۔ اب فرماتے وہ کھانا مجھے اتنا برا لگا کہ میں نے اماں جی سے پوچھا اماں جی اے کھانا کدوں مکنا ہے تو پھر اسی کدوں اللہ دا پرونا بننا ہے۔ آؤ یار کس سائڈ پہ چل پڑے گی، کھانا 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 نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کرنے آئے یہاں، ہم یہ نہیں کرنے آئے۔ اور وہ بزرگ بڑی سونی بات فرماتے ہیں، کرنے کیا ہے؟ دل یاد لئی بنایا، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ ہم تو ان کی نوکری کرنے آئے ہیں، اس لیے نوکری کرو۔ اس کو کل نہ سمجھو، اس کو کل نہ سمجھو، یاد رکھو۔ یہ ماشاءاللہ بہت بڑا ہجوم ہے۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا نام حضرت اپنے وقت کا۔ وہ حضرت نا اب جنگل چلے گئے تھے، مخلوق سے علیحدگی اختیار کر چکے تھے۔ وہ جس نے جانا وہاں ہی جانا ملنے کے لیے۔ وہ آپ کا ایک مرید تھا، اس نے جب بھی آنا اس نے عرض کرنی حضور میرا دل کرتا ہے میں محفل کراؤں، تو آپ نے فرمایا کرا پھر۔ نہیں حضور محفل ادو کرانی تو تسی آؤ، آپ نے ٹال مٹول کرنی۔ اس نے جب آنا اس نے پھر یہی کہنا حضور میرا دل کرتا ہے میں محفل کروں، آپ نے فرمایا کروا پھر۔ اس نے عرض کرنی حضور قربانی تاں ہے کہ تسی آؤ۔ بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ تیرا نہ ہویا محفل میرے تے پہ جائے۔ انہوں نے کہا چل بتا پھر کس دن محفل رکھتا ہے میں آؤں گا۔ بھائی استقامت سے بندہ لگا رہے تو مقصود مل جاتا ہے، کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں۔ حضرت نے ٹائم دے دیا جناب اس نے جا کے اعلان کروا دیا۔ اب جس نے تو حضرت کی زیارت کی تھی سو کی تھی، اب جس نے نہیں کی تھی کو میرے ہار دا ٹلا، تو اس نے بھی کہا کہ چلو جی اب تو حضرت شہر آ رہے ہیں تو چلو زیارت کریں گے۔ لیکن آپ نے پہلے مرید سے 3 شرطیں لی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جہاں میرا دل کرے گا نا میں وہاں بیٹھوں گا، تیرا پابند نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ذرا حضرت سٹیج پہ نہیں بیٹھیں گے، ذرا زمین پہ بیٹھیں گے۔ دوسرا آپ نے فرمایا جو میرا دل کرے گا میں کھاؤں گا، کھانے کے حوالے سے بھی تیرا پابند نہیں۔ اس نے کہا ذرا حضرت مرغن کھانے نہیں کھائیں گے، ذرا سادہ کھائیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ تیسرا آپ نے فرمایا جو میں کہوں گا وہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بعد میں حضرت ذرا نماز کے لیے کہیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ جناب 1.5 طے ہو گئی، دنیا کا جمع غفیر اکٹھا ہوا حضرت کہ حضرت آ رہے ہیں پہلی بار۔ آپ جب آئے نا آپ جوتیوں میں بیٹھ گئے۔ اس نے بڑی محنتیں کی حضرت، میں سٹیج بھی نہیں بنایا، میں زمین تے تکیے شکیل لائے۔ فرمایا نا اسی تے پہلے کیا ہی تھے دل کرے گا سی اتری بانگ۔ وہ پابند تھا ہاں حضرت، یہ بہت بڑا، یہ کہاں اندر والے کو موٹا ہونے دیتے ہیں حضرت، یہ نہیں موٹا ہونے دیتے اس کو۔ اب وہاں جوتیوں میں بیٹھ گئے، سب خاموش، محفل ہو گئی جناب، لنگر شروع ہوا۔ اس نے حضرت کے لیے ذرا کو تھوڑا سادہ کھانا دلیا شلیا بنوایا ہوا تھا۔ حضرت کے سامنے بھی ہے تو آپ نے اپنی جیب میں سے نا ایک جو کی روٹی کا خشک ٹکڑا نکالا اور بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا شروع کر دیا۔ اس نے بڑی محنتیں کی حضور یہ میں نے لوگوں کے لیے نہیں، میں نے آپ کے لیے بنایا، یہ آپ نے تو خیال کہا، آپ ایک لقمہ بھی نہیں کھا رہے اس میں، فرمایا میں نے پہلے کہا ہے
کہ میں تیرا پابندی نہیں، تو میرے ساتھ وعدہ کر چکا ہے، اب اس لیے تو مجھے مجبور نہیں کرے گا۔ لو جی 2 کام ہو گئے۔ تیسرا آپ نے فرمایا تھا کہ جو کہوں گا وہ کرنا پڑے۔ اب کھانا ختم ہو گیا نا، آپ نے سب لوگوں کو جمع کر لیا۔ آپ نے فرمایا کہیں سے بڑی کڑھائی لے کے آؤ۔ وہ بڑی کڑھائی لے کے آیا، فرمایا اس کے نیچے آگ لگا کے اس کو الٹا رکھ دی۔ فرمایا آگ کو ہوا دو۔ جب آگ کو ہوا دی نا، اور آگ اور لوہے کی کڑھائی ایک ہو گئی، کڑھائی سرخ ہو گئی حضرت۔ آپ نے جوتی اتاری اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے نا اس آگ نما کڑھائی پہ کھڑے ہو گئے، اور آپ نے فرمایا جو کی روٹی کا ایک خشک ٹکڑا، یہ کہہ کے آپ نیچے اتر آئے اور پھر لوگوں سے مخاطب ہوئے۔ آپ نے فرمایا ساری زندگی نہیں، جو صرف اس محفل میں کھایا نا، اس کڑھائی پہ کھڑے ہو کے اس کا حساب دو، کتنی روٹیاں، کتنی بوٹیاں، حلوہ کتنا، چاول کتنے، کھیر کتنی، پانی کے کتنے گلاس۔ فرمایا ساری زندگی نہیں، جو صرف اس محفل میں کھایا، اس کڑھائی پہ کھڑے ہو کے اس کا حساب دو۔ لوگوں کی چیخیں نکل گئی، حضور یہ تو آپ کی کرامت ہے کہ آپ کھڑے ہو گئے، ہم کیسے کھڑے ہیں اس میں؟ آپ نے فرمایا آج تم اس کڑھائی پہ کھڑے ہو کے ایک محفل کا حساب نہیں دے سکتے، تو کل وہ آگ جو اس آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہوگی، کھڑے ہو کے ساری زندگی کا حساب کس طرح دو گے؟ نکلو حضرت، اسی پھنس گئے اسی کھان نہیں آئے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ نکلو حضرت نا کما بڑا اوکھا معاملہ ہے، بڑا عدل کریں تے تھڑ تھڑ کمن اچیاں شانہ والا، فضل کریں تے بخشے جاون میں جیوی مو کوئی فضل لگو اور محنت کرو۔ حضرت حارث محاسبی فرماتے ہیں حضرت نا وہ آٹا کھا، کبھی ٹرائی مار لینا ذرا، دل میں نور معرفت بڑھے گا۔ میں نے ماری تھی ایک دن گل، میں نے تو اس لیے ٹرائی ماری نا کہ بھئی ہم نے بات سنانی ہوتی ہے، تو میں نے کہا کہیں کل میں بھی نہ پکڑا جاؤں۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، تو میں نے کہا چلو حضرت جی ایک بار میں بھی کھا لوں، حجت ہو جائے۔ تو میں نے جناب ایک دن گھر نہ گول لیا آٹا، میں نے بھی اللہ میں نے گندم کا آٹا گولا، وہ بھی مشینی چکی کا گولا باریک، اور وہ بھی جو چھنا ہوا تھا، لیکن جو حضرت کھا رہے تھے وہ گندم کا آٹا نہیں تھا، وہ جو کا آٹا تھا، وہ ہاتھ کی چکی سے پسا ہوا تھا، وہ چھنا ہوا بھی نہیں تھا۔ وہ میں نے جناب وہ جو بنایا نا تھوڑا سا، میں نے اس کی چھوٹی سی گولی بنا کے نا میں نے اس کو منہ میں رکھا اور کوشش کی کہ چلو نگل جاؤں تاکہ حجت ہو جائے، بات سنانے والا بن جاؤں کسی کو، یہ تو کل میں ہی نہ پکڑا جاؤں۔ لیکن حضرت اس کا اتنا عجیب و غریب ذائقہ کہ میں نے بڑی کوشش کی، میں نے بندہ زبردستی، میری آنکھوں میں پانی اتر آیا حضرت، لیکن میں اس آٹے کے چھوٹے سے ٹکڑے کو اندر نہیں لے کے جا سکا۔ لیکن حضرت فرماتے ہیں وہ بڑے مزے سے کھا رہے تھے۔ کہتے میرے دل میں خیال آیا بھائی ایسی آفت کیا پڑی کہ پانی میں آٹا ہی گھول کے کھانا پڑ گیا؟ کیا حضرت کے گھر میں برتن نہیں آٹا گوندنے کے؟ یا حضرت کے گھر میں تندور نہیں روٹی لگانے کو؟ فرماتے نظر دوڑائی تھے، ہر چیز موجود تھی۔ فرماتے اب حیرانگی مور اضافہ ہوا، تو کہتے میں نے حضرت سے پوچھا، میں نے عرض کی حضرت تھوڑی سی مشقت فرماتے تو آٹا گوند لیتے، جتنی دیر میں یہ تیار ہوتا اتنی دیر میں تندور میں آگ لگاتے، پھر اس کے پیڑے بناتے، روٹی لگا کے پکا کے کھاتے، یہ پانی میں آٹا گھول کے کیوں کھا رہے ہیں؟ تو ذرا سننا حضرت ایک دیوانے کا جواب۔ آپ فرماتے ہیں وہ آگے سے کہنے لگے اے حارث میں نے اس کو گوندا اس لیے نہیں کہ اگر گوندنے بیٹھتا تو اس میں ٹائم لگنا تھا، میں نے تندور میں آگ اس لیے نہیں لگائی اگر لگاتا تو اس میں ٹائم لگنا تھا، میں نے پیڑے اس لیے نہیں بنائے، روٹی اس لیے نہیں لگائی، اس لیے نہیں پکائی، اس میں ٹائم لگنا تھا۔ وہ حارث ذائقہ تو یہاں ہی ہے نا، نیچے جا کے تو سارا کچھ ہی برابر ہے، ورنہ تو پیٹ ہی ہے نا۔ تو میں نے پانی میں آٹا گھول کے اس لیے کھا لیا ہے جو اتنا زیادہ وقت بچ جائے گا میں اپنے یار کو تھوڑا سا اور یاد کر لوں گا۔ اور آج حضرت جی ہمارا حال دیکھو، ہم تو یاد کرنا بھول ہی گئے۔ سیدہ کائنات ہیں حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، ہمارے محبوب علیہ السلام کے جگر مبارک کا ٹکڑا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدہ ہر رات 1000 نوافل پڑھا کرتی تھی۔ یہ منہ سے ہم ہی 1000 نکل جاتا ہے باجی، پڑھنے پہنتے لگ پتہ جاتا ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے، ہم سے تو رمضان میں 20 تراویحیں نہیں پڑھی جاتی ہیں۔
جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی وہ والے حافظ صاحب ڈھونڈتے ہیں جن کے پہلے لفظ کا پتہ لگے اور آخری کا لگے بس، ٹھیک ہے. اگر کہیں اچھی ترتیل کرنے والے کو قاری صاحب ان کے پیچھے 4-5 بندے ہی ہوتے ہیں، وہ بھی ہم اس طرح پڑھتے ہیں. اور وہ بھی پڑھ کے نا بعد میں قاری صاحب کو کیا، قاری صاحب آج تھکا ہی چڑھے ہیں، لیکن کیا 1000 نوافل پڑھ کر. اور پھر یہ نہیں کہ جب صبح ہونی تو جس طرح کے جملے ہم ادا کرتے ہیں وہ شائبہ بھی نہیں تھا. کیا جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدائے فجر بلند کرنی نا تو پھر رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنی، یا اللہ اور کوئی رات تو اس طرح کی بنا کہ فاطمہ کا سجدہ ہی مکمل ہو جائے ہیں. لیکن حضرت آج ہم بھول گئے ہیں. نہ بھولو، نہ بھولو. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کو چھوڑ کے شیش مال چلے، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ کو ریت گرم تے تھل چلے، کوئی بھول گیا مقصد آوندا، کوئی کر کے مقصد حال چلیا. یار فریدہ ایتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. سبحان اللہ. نہ بھولو حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی سلسلہ عالیہ چشتیہ کے اکابرین میں سے بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے. بڑے مجاہدے کیے آپ نے، بڑی سخت زندگی گزاری سلطان ابراہیم بن ادہم، اور تھے بھی آپ شہزادے، بلخ کے بادشاہ تھے. اور لکھا ہے کہ آپ وہ شہزادے تھے کہ جب آپ اپنے بستر پہ لیٹتے تھے لیٹنے سے پہلے آپ کے پلنگ کے اوپر 100 کلو 2.5 من گلاب کی پتیاں بچھائی جاتی تھی. پھر یہ شہزادہ اپنے پلنگ پہ لیٹا کرتا تھا. وہ صوفیہ کہتے ہیں کہ وہ خادمہ جو اس خدمت پہ مامور تھی، جو پھول بچھاتی تھی پلنگ پہ نا، ظاہر ہے روز بچھاتی تھی. ایک دن دل میں خیال آیا پلاج چیک تے کریے کہ میرا بستر ہے، دیکھیے تو صحیح. اب دیکھیں نا نیچے جو گدا ہے وہ بھی میرا یا آپ کا گدا نہیں، وہ بادشاہ وقت کا گدا ہے. کیسا گدا ہوگا وہ، اس کے اوپر 100 کلو گلاب کی پتیاں بچھی ہوئی، ڈوڈیاں کانٹے وغیرہ نکال کے. بس جیسے لیٹی نا، لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی. ذرا تھکی تھی سارے دن کی، گدے کی نرمی پھولوں کی ٹھنڈک، لیٹ گئی آنکھ لگ گئی. آنکھ تب کھلی جب کوڑا پڑا، اٹھ کھڑی ہوئی. کیا دیکھتی ہے حضرت کی ساری کابینہ جلات، اور حضرت بھی بڑے غصے میں کھڑے. آپ نے فرمایا تیری اتنی جرت کہ تو لونڈی ہو کہ میرے بستر پہ لیٹتی ہے. جلاتوں کا مارو کوڑے اس کی کھال ادھیڑ دو. اب ظاہر ہے وجود تھا، اور وہ بھی ایک عورت کا وجود. کوڑے پڑ رہے تھے، وہ رو رہی تھی. لیکن تھوڑی دیر بعد نا اس نے رونا ترک کیا اور وہ مسکرانے لگ پڑی. حضرت بڑی جہاندیدہ شخصیت کے مالک تھے. آپ نے جلات کو اشارہ کیا، بس اس نے چھوڑ دیا. آپ نے اس لونڈی سے سوال پوچھا. آپ نے فرمایا پہلے رو رہی تھی، اب مسکرائی کیوں ہے؟ عرض کرتی حضور ظاہر ہے کوڑے پڑ رہے تھے تو رونا ہی تھا. آپ نے فرمایا نہیں، اصل سوال ہے مسکرائی کیوں ہے؟ عرض کرتی حضور کوڑے پڑ رہے تھے، درد ہو رہی تھی، رو رہی تھی، تو بس دل میں خیال آیا اس لیے مسکرائی. پوچھا کیا خیال آیا؟ خیال ہی آیا چپ کر، کھا چپ کر کے. لیکن ایویں تے دیکھنا، تو کو سونے کے لیے تو نہیں لیٹی تھی، تیری نیت سونے کی تھی نہیں، تیری نیت تو صرف چیک کرنے کی تھی. وہ تو چیک کرنے کے لیے لیٹی ہے تو اتنے پڑھ رہے ہیں، ذرا یہ بھی تو سوچ جو کئی سالوں سے سو رہا ہے اس کو کتنے پڑھیں گے ہیں؟ جو کتنے سالوں سے سو رہا ہے اس کو کتنے پڑھیں گے؟ اس لیے آؤ یار جاگیے، آؤ جاگیے. اسی لیے تو کسی صوفی شاعر نے کہا تھا نا، جاگ مسافر جاگ، جاگ مسافر نہ کر نیند پیاری، ایس مسافر خانے اندر لٹے کہیں بیوپاری، سسی ستی یار گواچا کتے تو ہی نہ سو جائے. اٹھیے یار، بڑا وقت لگ چلے. کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے، کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے، ویکھ محمد بخشا موت سنیہ آئے. اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور. ہاں یہ کوئی نہ سمجھے یہ سفید بال کو مذاق ہے، یہ ہمارے لیے پیغام لے کے آئے. تو بندیا ان بال آیا،
بھائی کسی کو 15 سال میں تو نہیں سفید بال ہے، ایک عمر میں جا کے آئے ہیں۔ اور کیوں آئے ہیں؟ ایک پیغام لے کے آئے، اور بندیا بچپن گزر گیا، لڑکپن گزر گیا، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ رہا ہے، ہوں بھی تو باز نہیں آن ڈیا، وہ بھی چٹے آ گئے۔ اب وہ کون سا کام ہے جو تجھ سے جوانی میں نہیں ہوا جو تو نے بڑھاپے میں کر لینا؟ یا توبہ کر لے، ہاں توبہ کر لے، اپنے یار نو منا ٹائم لگتا پی ہوں اینڈی بس اٹھ فریدا ستیا تیری داڑھی آیا پور، اگا آ گیا نیڑے پیچھا رہ گیا دور۔ اور ادھر صلح کر کے تو دیکھو یار، کبھی کرو تو صحیح۔ یہ بہت خوبصورت نام ہماری تاریخ، حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ، عبداللہ بن زید انصاری تو صحابی ہیں نا، یہ نام صحابی والا لیکن کافی بعد میں ہوئے، اور لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت نے نکاح نہیں فرمایا، مجرد رہے، یا عمر گزر گئی اسی طرح۔ وہ جب بڑھاپا آیا نا تو لکھا ہے ایک دن اپنے چارپائی پہ بیٹھے کوئی حدیث پاک کی کتاب پڑھ رہے تھے، تو ایک حدیث پاک نظر سے گزری جس میں محبوب علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جنت میں کوئی شخص بھی تنہا نہیں ہوگا، جنت میں کوئی شخص بوڑھا نہیں ہوگا، جنت میں کوئی شخص بدصورت نہیں ہوگا۔ وہ جتنے بھی جنتی مرد ہیں یا عورتیں ہیں بچپن میں انتقال کر گئے یا جوانی پہنچے، نکاح نہیں ہو سکا کسی بھی وجہ، تو کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جنت میں اللہ ان کا آپس میں نکاح فرما دیں گے۔ تو پھر دل میں خیال ہے کہ جنت میں تو پھر نکاح ہو نہیں ہونا، تو اللہ کے حضور پھر لیٹتے لیٹتے نے دعا کر دی، یا اللہ ایتھے تے انجی لنگ گئی، تیرے محبوب فرما رہے ہیں کہ جنت میں نکاح ہونا ہے، یا اللہ دکھا تو صحیح جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ ہاں جی، خاصوں کی پھر باتیں بھی خاص ہوتی ہیں۔ ہاں جی، اے نہ ہوئے کہ کتے جا کے تسی بھی دعا کر لو، انہیں پڑھ کے کٹنا بھی جی، انہیں کہنا میاں پہلے ہے پوچھ میں آنا بھی ہے کہ نہیں آنا ہے۔ یہ اور لوگ ہیں، میں اس لیے آپ کو بتا دوں، مجھے ایک دفعہ باقاعدہ ٹیلی فون بھی آیا ایک بندے کا، کہتے جی 10 دن ہو گیا دعا کر دیں، میں تو کچھ آیا نہیں ہے۔ میں جی بھی گل ہے، اللہ کے بندے ان کو دیکھ تو اپنی بوتھی دیکھ، کہاں وہ کہاں تم، کہاں وہ کہاں حضرت ہے۔ عجیب ہماری باتیں ہیں حضرت، یہ عاشق لوگ ہیں حضرت جی، ان کی باتیں وکھری ہیں۔ کہتے میں دعا کر کے نہ سو گیا تو، لیکن پہلی رات کچھ نہیں، کہتے دوسری رات پھر کی کچھ نہیں، کہتے جب تیسری رات کی نہ تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں، ایک سیاہ فام عورت ہے، کالے رنگ والی، حبشہ کی رہنے والی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیس کی، کہتے ہیں کالے رنگ کی ایک عورت ہے، اور وہ کہہ رہی ہے خواب میں کہ میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ رہتی ہوں۔ کہتے آنکھ کھل گئی، تہجد پڑھی، فجر پڑھی، سواری لی، بصرہ گیا۔ بصرہ والوں نے بڑا پرتپاک استقبال کیا، ایک مرید کے گھر بیٹھے، اس نے عرض کی حضور اج بغیر دسیاں کیویں آنا ہویا؟ آپ نے فرمایا یار ہے دس تڑے ایتھے کو میمونہ ولید رہندی ہے؟ لوگوں نے عرض کی حضور رہندی تے ہے تے تسی کی کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا میں انہوں ملنا ہے۔ لوگوں نے عرض کی حضور آپ نے اس سے مل کے کیا کرنا؟ آپ نے فرمایا کیوں اس سے کوئی مل نہیں سکتا؟ حضرت وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں، اور حضرت یہ بھی ایک وکھرا ہی رنگ ہے، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں شاید عاشقی بچوں کا کھیل ہے، حضرت سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے۔ کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی، کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی، نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے۔ یہ تو تحفہ ہے جو اللہ اپنے دوستوں کو دیتا ہے۔ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ ترانہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا، یہ تو خاص تحفہ ہے جو اللہ صرف اپنے دوستوں کو دیتا ہے، اور پھر جن کو یہ تحفہ دیتا ہے پھر اللہ ان کو ظرف بھی بڑے بڑے دیتا ہے۔ ہاں جی، بڑے بڑے ظرف دیتا ہے اللہ کو۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ لکھے جب آپ کربلا کے لیے چلے نا، اور چلے بھی حضرت اس طرح نہیں کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ کربلا میں میرے لیے کیا، سارا پتہ تھا، اس طرح چلے، سارا ہی پتہ تھا کربلا میں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، لیکن اسی کو تو پھر عشق کہتے ہیں۔ ہیمنگٹن حضرت سلطان باہو نے لکھی
آپ فرماتے ہیں عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا منے، در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے ہو. عاشقی ہے. حضرت امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک محفل پہ سے ہوا. انہوں نے بکرا لٹکا رکھا تھا جیسے عربوں کا سٹائل ہے، بھون رہے تھے اس کو. آپ کو دعوت دی، ایسے حبیب رسول ساڑھے نال شامل ہو. آپ رو پڑے. فرمایا میرے محبوب اس حال میں اس دنیا سے پردہ فرما گئے کہ کبھی پیٹ بھر کے جوں کی روٹی بھی نہیں کھائی. ابو ہریرہ یہ بکرا کس طرح کھا لے. عاشق بکری دنیا، یہ عاشق بکری لوگ ہوتے. تو لکھا ہے کہ جب آپ نکلنے لگے نا تو ایک خاندانی اہل بیت کی شہزادی صاحب، میں ادب کی وجہ سے ان کا نام نہیں لیتا، جن کو اجازت نہیں ملی تھی ساتھ جانے کی، وہ مدینہ پاک ہی رہی. اور مدینہ پاک میں آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں وہ شہزادی صاحبہ کھڑی ہو کے اپنے بابا امام حسین کا راستہ دیکھا کرتی تھی. جگہ موجود ہے آج بھی. بڑی روحانیت ہے اس جگہ. اس گناہگار نے 2 بار اس کو اللہ نے توفیق دی، میں نے اس جگہ کی زیارت. آپ کو تو اجازت نہیں ملی. اس وقت سب سے جو چھوٹے شہزادے تھے نا حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ تھے حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے چھوٹے شہزادے تھے. اب ان شہزادی صاحبہ کو اپنے اس چھوٹے ویر سے بڑا پیار تھا. آپ نے دیکھا نا اپنے گھروں میں بھی، ذرا بہن تھوڑی بڑی ہو نا تو اگر بعد میں کوئی چھوٹا بھائی ہو بہنیں بڑا پیار کرتی ہیں، تقریباً ماں کا رول پلے کر دیتی ہیں. بہنیں بڑی ہو نا، بھائی چھوٹا ہو بڑا پیار کرتی ہیں بہنیں. میں نے اپنے گھر میں اس کا مشاہدہ کیا. میری بڑی بیٹی ہے اسما ماشاءاللہ، سب سے میرا چھوٹا بیٹا ہے ابراہیم، اللہ اس سے چھوٹی ایک بہن ہے، لیکن وہ آپس میں اس طرح جیسے نون لیگ اور پی ٹی آئی ہے، لیکن اس سے اس کو بڑا پیار ہے. اس کو اٹھاتی ہے، کھلاتی ہے، کپڑے تک بدل دیتی ہے اس کے. میں بڑا خوش ہوتا ہوں بہن بھائی کا پیار دیکھ کے. لیکن ایک دعا بھی کرتا ہوں، وہ کیا، یا اللہ جی بہن تے حق ادا کرن نہیں ہے، یہ تو کل بھرا دی واری آئی تو انہیں بھی توفیق نہیں ہے. کیونکہ میں نے دیکھا جب بھائیوں کی باری آتی ہے یہ بڑے سخت ہو جاتے ہیں. جب بھائیوں کی باری آتی ہے یہ بڑے سخت ثابت ہوتے ہیں. نہ حضرت کبھی سخت نہ ہونا. اور یہاں اگر کوئی ایسا بھائی بیٹھا ہے نا کہ جس کی اب صرف بہن ہی ہے، ماں نہیں باپ نہیں، تو میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، او بھائی وہ تو تے ماں تے پیو بھی بننا سی، تیرے کو بھرا بھی نہیں بنے گے، اسے بھائی بھی نہیں. اور یاد رکھنا یہ عید اور شبرات پہ کوئی بہن آپ کی چینی اور سوجی پہ نہیں بیٹھی ہوئی، یا اس کے محلے سے چینی یا سوجی نہیں ملتی. لیکن میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، آپ کو کیا پتا جو آپ کی چینی اور سوجی میں ہے وہ اس کے محلے کی چینی سوجی میں نہیں ہے. آپ کی چینی اور سوجی جو شبرات اور عید پہ آپ لے کے جاتے ہو نا، وہ مان ہے اس کا حضرت. اور مجھے سب سے پہلے اپنے گھر سے سمجھ آئی یہ جو پیکے سے آتی ہے نا چینی اور سوجی بھائی کی طرف سے ہیں، یہ کیا ہوتی ہے. مجھے سب سے پہلے اپنے گھر سے، جب میری شادی ہوئی نا مجھے اسی دن پتہ لگ گیا. جب میری پہلی شبرات آئی نا، ظاہر ہے چینی سوجی جو لوازمات ہے سارا کچھ ہی آیا. میری گھر والی کا بھی تو پتہ نہیں کیا ہوا. میری گھر والی پتہ کیا کہتی ہے، وہ والی چینی پالو جڑا میرا بھرا لے کے آیا. بس ہے فرق جی، جڑی وہ محلے والی چینی ہے جو ہے نہیں کہہ سکتی جڑا میرا بھرا لے. باقی چینی وہ محلے میں لگتی ہے، سوجی وہ محلے میں لگتی ہے، لیکن جڑا پیار تاری چینی سوجی چ نہ محلے والی چ نہیں کوئی. اس لیے ذرا جی نہ چینی سوجی بند کروا. اور میاں محمد بخش نے تو کمال ہی کر دیا. ایک بہن کا درد آپ نے لکھ دیا. فرماتے میں پینگ چڑھاون گئی تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں. میں پینگ چڑھاون گئی تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں. ماں ہوندی تے اور چڑھاندی، بھراواں کولوں منگدی پئی میں سنگاں. یار کیا ہو جاتا ہے میں سمجھ مجھے نہیں آ رہی. اس دنیا کی محبت نے ہمارا حضرت جی بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. کچھ نہیں رہا ہمارے پاس حضرت، بھائی نہیں رہا، بہن نہیں رہی، رشتے نہیں رہے، کچھ بھی نہیں رہا ہمارے پاس. وہ یاد ہے اپنا بچپن ہے، یا اگر کوئی بڑا بھائی بیٹھا ہے میں اس کو بھی مخاطب کر رہا ہوں، اگر کوئی چھوٹا بیٹھا ہے میں اس کو بھی مخاطب کر رہا ہوں. یاد ہے نا بچپن کیا ہونا، کیونکہ ابھی دنیا سے محبت نہیں ہوئی تھی. زمین پیسہ دھن دولت کیا ہوتی ہے ابھی سمجھ نہیں تھی کوئی. دل کھرے تھے، دل سچے تھے، دل سچے تھے، ابھی سمجھ نہیں آئی تھی ان چیزوں کی. تو کیا ہونا، وہ محلے میں کسی نے چھوٹے بھائی کو مارنا نا
تو لڑنے چلے جانا. تیری کیویں جرت ہوئی ہے تو میرے ہوندیاں میرے چھوٹے ویر نوں ہاتھ لایا, میں تیرا ہاتھ بھن دیاں گا پھڑ. ہوتا تھا نا جی طرح. لیکن حضرت جی اب کیا ہو گیا, وہ بھرا جے دلی سی کدی لوکاں دے ہاتھ بھننے سے, اج کل اسی اودے ہی ہاتھ بھنن ٹرے ہیں. کیا ہو گیا یار, کس طرف نکل کھڑے ہوئے, کچھ بھی نہیں رہا ہمارے پاس. اس لیے محبت کرو حضرت. بڑا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے, بس میں چلتا جا رہا ہوں, جو آ رہا ہے میں آپ کو دیتا جا رہا ہوں. میرے پاس اب وقت نہیں ہے میں تفصیل میں جاؤں. محبت کرنا حضرت. اگر اہل بیت کے ماننے والے ہو تو محبت کرنا, اگر صدیق اکبر کے ماننے والے ہو تو محبت کرنا, اگر مولا علی مشکل کشا کے ماننے والے ہو تو محبت کرنا حضرت, اور جس کے بھی ماننے والے ہو محبت کرنا حضرت. تمہیں ہر در سے محبت ملے گی حضرت. بس ایک بات, 3 باتیں میں نے مکمل کرنی ہیں اور میں گفتگو ختم کر دوں گا, اب میں اس سے مزید نہیں کھولوں گا. جس در پہ چلو, جس در سے سب دروں کو دولت آ رہی ہے, میں اسی در کی بات سنا دیتا ہوں. تذکرہ صدیق اکبر بھی ہو جائے گا. وہ لکھا ہے کتابوں میں کہ جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے نا, تو اگلے روز ایک چھوٹی سی بچی آ گئی آپ کے پاس, اور آ کے اس نے رونا شروع کر دیا. آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہے, اور اس کرتی اس لیے رو رہی ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا. آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہے تو پھر تجھے ابو بکر کیا بتائے کہ اس وقت ابو بکر کے دل پہ کیا گزر رہی ہے. وہ کہتی نہیں, رونے کی وجہ ایک اور بھی ہے. آپ نے فرمایا وہ بتا. اور عرض کرتی ہے خلیفہ رسول میں یتیم ہوں, میری ماں بھی نہیں, کوئی بھائی نہیں ہے, کوئی بہن نہیں, فقط گھر میں ایک بوڑھی دادی ہے اور وہ بھی آنکھوں سے اندھی. ہمارے پاس کچھ بکری ہیں جن کا دودھ بیچ کے ہم گزر بسر کرتے ہیں. رو اس لیے رہی ہوں کہ جب تک حضور نبی علیہ السلام ہم میں موجود تھے نا, اب روز ہمارے گھر آیا کرتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ دھو کے دیا کرتے تھے. حضور کا تو وصال ہو گیا, دادی اندھی ہے, میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں. روز لی رہی ہوں کہ اب ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالا کرے. لکھا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. وہ نبیوں میں رحمت کا کپ پانے والے, مرادیں غریبوں کی بھر لانے والے, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے ہیں. ہے اب ہم میں یہ رنگ, اور کسی کی بکری کا دودھ دھونا دور کی بات, ہم تو اپنوں کا دھونا بھی ان کو دھونے کو بھی تیار نہیں ہے. اور ہے کوئی ایسا شانوں والا صدیق اکبر جیسا؟ ادھر تو حضرت جی 4 پیسے آ جائیں ہماری ٹوریں بدل جاتی ہیں حضرت جی. ہم یار چھوڑ دیتے ہیں, ہم غریب رشتہ دار چھوڑ دیتے ہیں. اور صدیق اکبر وہ ہے جن کے لیے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں میں نے سب کا حق ادا کر دیا, ابو بکر کا حق اللہ ادا کرے گا. لیکن شان دیکھو, رو پڑے, رو کے اس بچی کو آگے سے کہتے ہیں تو نہ رو, حضور نبی علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا لیکن ابھی ابو بکر زندہ ہے, اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا تیری بکریوں کا دودھ آج کے بعد ابو بکر نکالا کرے گا. محبت کرو, محبت کرو. اپنا دیکھو بڑا بڑا بیٹھا ہے تو چھوٹے نو نہ بھولے, دیکھو چھوٹا بیٹھا ہے تو بڑے نو نہ بھولے. یہ زمین یہاں ہی ہے, یہاں ہی رہنی ہے. اس کے نام پہ پتہ نہیں کتنے گلے پہلے بھی کٹ گئے ہوئے ہیں. یہ اب میں کہا نا میں تفصیلاً گفتگو نہیں اب کر سکتا, وقت کی قلت ہے. یہ اس کو نکال دو اپنے دل سے. میں پیچھے اسی موضوع پہ بول کے آیا ہوں, یہ کاغذوں میں ہماری ہے, اونج ساڑی کوئی نہیں جی. یہ کاغذوں میں ہماری ہے لیکن ساڑی کوئی نہیں جی. نہ اسی ماں دے ٹھڈوں لے کے آئے ہیں, نہ نال مونڈے تے رکھ کے کمرے لے کے جانی ہے, ایتھے رہنی. بس ہے بھی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ, آزمائش ہے, جانچ ہے. اینو یاد رکھی ہے. تو دیکھو وہ شہزادی صاحبہ سب سے چھوٹے امام علی اصغر رضی اللہ, بڑی محبت اپنے بھائی سے, دل نہیں مان رہا تھا کہ بھائی جائے. شہزادی صاحبہ نے آخری کوشش کی. کب؟ جب قافلہ رواں دواں ہونے لگا, حاضر خدمت امام حسین نے امام علی اصغر کو اٹھا رکھا تھا, اپنے بھائی کے ساتھ لپٹ گئی اور اس کے کان میں کچھ کہا. جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے, انہوں نے چھلانگ لگائی, کودے اور اپنی بہن کی گود میں. وہ بڑی خوش ہوئی کہ میں نے اپنے بھائی کو رکھ لیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے, آپ بھی تشریف لائے, اور آپ نے بھی امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کچھ کہا. امام پھر واپس اپنے بابا کی گود میں. اب یہ بڑی حیران ہوئی, یہ کیا ہوا بھائی؟ رو کے عرض کرتی ہیں بابا یہ آپ نے کیا کہا ہے امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان؟ آپ نے فرمایا میری بیٹی پہلے تو بتا تو نے کیا کہا تھا.
عرض کرتی ہیں بابا میں نے تو اتنا ہی کہا تھا علی اصغر آپ کیسے بھائی ہیں؟ بابا کی بہن تو میدان کربلا ساتھ جا رہی ہیں اور تم مجھے یہاں اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہو۔ جب میں نے کہا تو میری گود میں آ گئے۔ اب بابا آپ نے کیا کہا کہ آپ کی گود میں چلے گئے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے بھی میری بیٹی اتنا ہی کہا تھا، اے علی اصغر تو مدینہ ہی رک رہا ہے اپنی بہن کے پاس، میرے ساتھ کربلا نہیں چل رہا؟ مجھے یہ تو بتا اگر میدان کربلا میں اللہ نے تیرے بابا سے 6 ماہ کی قربانی مانگ لی تو تیرا بابا کیا کرے گا؟ اے بھی عاشقی ہے، عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشوق دمن نے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے، ہم سے تو 4 بال بھی بڈھی کے ڈر سے نہیں رکھے جا رہے۔ حقیقت ہے پتر، ہم سے تو آج تک یہ 4 بال نہیں بیوی کے ڈر سے رکھے گئے۔ وہ وہی تھے حضرت جنہوں نے سارا کچھ ہی لوٹا دیا۔ ہم سے تو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے۔ وہ وہی تھے جنہوں نے میدان کربلا میں بھی سجدے کر کے دکھا دیے۔ ہم تو گھر میں بیٹھ کے قرآن نہیں کھولتے۔ وہ سر امام علی مقام ہی ہے جس نے نیزے پہ چڑھ کے بھی قرآن سنایا تھا۔ اس لیے حضرت محنت کر پتر، کل کیڑا منہ لے کے جانا جو تھے۔ پوچھا کہ مل نہیں کو سکتا اس سے؟ عرض کی حضور دیوانی ہے، لوگ پتھر مارتے ہیں۔ فرمایا کیوں مارتے ہیں؟ حضور کام ہی ایندے کر دیجئے، کو روندہ ہے تو سن لگ پندی، ایک کو ہسدا ہے تو رون لگ پندی۔ اور دیہڑی پہ نا وہ ہماری بکریاں چراتی، آج بھی ہماری بکریاں لے کے جنگل گئی، آئے گی تو مل لیجیے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، مختصر کروں گا، اثر تک کسی نے دیکھا ہے، یہ بتاؤ گئی کس طرف ہے؟ لوگوں نے سمت بتائی، آپ فرماتے میں چلا گیا۔ کہتے جب جنگل پہنچا نا تو وہاں منظر ہی وکھرا ہے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو تو یہ کہہ کے آئیے کہ میں بکریاں چرانے جا رہی ہوں، لیکن وہ جنگل میں سب سے چھپ کے مصلی بچھا کے نفل پڑھ رہی ہے۔ میں بڑا حیران ہوں، میں نے کہا قربان جاؤں تیری مردانگی پہ۔ گاؤں والوں کو پتہ دیوانی ہے، پاگل ہے، لیکن یہ دیکھو کیا کر رہی ہے۔ اور فرماتے وہ تو نفل پڑھ رہی تھی۔ اب حیرانگی اس بات پہ تھی یہ نفل پڑھ رہی ہے تو بکریاں کون چرا رہا ہے؟ اور فرماتے اس طرف دیکھتا ہوں تو بکریاں چر رہی ہیں اور بھیڑیے بکریاں چرا رہی ہیں۔ فطرت ہی بدل گئی ہے۔ اللہ بھیڑیے کا کام بکریوں کو کھا جانا ہے، لیکن کوئی نہیں کھا رہا۔ بکریاں چر رہی ہیں، وہ ارد گرد پہرا دے رہے ہیں سارے۔ اگر کوئی بکری باہر نکلتی ہے بھیڑیا پکڑ کے واپس لے جاتا، کھاتا نہیں کوئی۔ فرماتے میں بڑا حیران ہوں، یہ ہو کیا رہا ہے؟ فرماتے میں حیرانوں پریشان کھڑا تھا، مجھے نہیں پتا کب میمونہ نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے کہتی ہیں اوے عبداللہ، وہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، تو یہاں ہی آ گئے۔ اور قربان جاؤں ہمارے بڑوں پہ، کیا شانیں تھی ان کی۔ ایمی تو نہیں اقبال نے کہا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ فرماتے ہیں میں نے حضرت میمونہ سے پوچھا میمونہ تیری میری ملاقات ہی پہلے کوئی نہیں، میرا نام کس طرح پتہ چل گیا تجھے؟ تو آگے سے فرماتی ہے عبداللہ جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا اسی نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا۔ فرماتے اب جس چیز نے مختصر اور ساتھی گفتگو ختم، جس چیز نے سب سے زیادہ مجھے حیران کیا وہ یہ تھا یہ بھیڑی اور بکریوں کی صلح کیسے ہو گئی؟ کہتے یہ سوال میں نے میمونہ سے بھی کیا۔ تو فرماتے آگے سے حضرت میمونہ جواباً مجھے کہتی ہیں او عبداللہ جس دن سے میں نے اپنے اللہ سے صلح کر لی ہے اس دن سے پھر ان بھیڑیوں نے میری بکریوں سے بھی صلح کر لی، صلح کر لی، صلح کر لی۔ یہ تو ہونا ہوئی جو میاں صاحب نے کہا بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے زورا ور سترانے بے وقوفاں دے نوکر رہندے دانش مند سے آنے جب تک چلے خوب چلائیں ساپنی دیاری لا سٹ پا جنجالاں والے تے لا اللہ نال یاری وما علینا الا البلاغ